ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ہم پہلے اقبال کی اہمیت کو موجودہ دور کے مطابق. آئیے ناظرین اس پر مزید بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک عام بندے کی زندگی میں اقبال کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، انسان کی جو فرد کی ترقی ہے نا، وہی ہر طرح کی ترقی کا باعث بنتا ہے. فرد کی ترقی کا آغاز اس کا ہوش سنبھالنے سے پہلے ماں کی گود ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تدریس کا عمل اسکولوں سے کالجوں سے ہوتا ہے، اور آخر پہ معاشرہ اس کو سکھاتا ہے. یہ خود ایک یونیورسٹی ہے. اقبال ان تینوں کو بہت اہمیت دیتا ہے. صحیح. ماں کے طور پہ اس کے لیے مثال حضرت فاطمہ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ عورت سے کہتا ہے کہ آج کے حالات سے ان سے پردہ کر لے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیرت پہ چلا جو حضرت فاطمہ کی سیرت ہے. اور وہ اسے کہتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے کہ تو ہماری قوم کا جو ہے نا، ہماری غیرت کی، ہماری عزت کی نگہبان ہے، اس لیے کہ تم نے وہ بچے پیدا کرنے ہیں اور ان کی تربیت کرنی ہے. اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گوشت میں بھی حسین جیسے لوگ کھیلیں تو فاطمہ جیسی سیرت کو اپناؤ. پہلا مرحلہ ماں کی گود. اور اس کے ہاں اقبال کے ہاں کوئی اس میں اب ماں کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اتنی بالغ نظر ہو کہ وہ فرد کی اہمیت کے ساتھ اسے قوم کی اہمیت اس فرد کی تعلیم کے ساتھ سکھائے. اب دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے استاد، اسکول، کالج. اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. پھر وہ موسیٰ جو بکریاں چرا رہے تھے اس کو کلیمی، وہ خدا سے کلام، وہ ہے کام استاد کا. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس کو اسماعیل نے آداب فرزندی. علامہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو یہ اہمیت ہے، یہاں وہ شاہین بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپنا قوم سے رابطہ کر لیں گے. اب جب اس سے آگے وہ فرد آگے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ دور ہے جہاں سے اس کی پہچان اسے مل جاتی ہے. پھر اس کے فرد اپنی ترقی جب پا لیتا ہے، پھر وہ معاشرے کی درستی کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، اس کا آئیڈیل مرد مومن ہے. وہ ذمہ داری ہے وہی جو اللہ پاک نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھتا ہے اور اپنا اس میں رول پلے کرنے کے لیے معاشرے کی تیار ہے. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ فتح کر لیتا ہے. جب حضرت عمر کو پیغام آیا مصر سے کہ مصر فتح نہیں ہو رہا، تو آپ ہمیں 30,000 اور فوج بھیج دیں. تو آپ نے کہا میں تمہیں 10,000 3 بندے بھیج رہا ہوں، ان میں سے ہر آدمی جو ہے وہ 10,000 کے برابر ہے. اور وہ جب لوگ گئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ، پھر وہ فتح بھی ہو گیا. تو یہ ہے کہ قوم کی جو تشکیل ہے اس میں فرد کی اہمیت اور فرد کی تیاری، وہ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے. خودی کی تکمیل کیا ہے؟ اپنے اندر ان صفات کو پہچاننا جو خدا کی صفات ہیں. ان کو پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے آپ کی وہ تربیت. پھر آپ اس کے اسٹیج پہ آتے ہیں جہاں فرد کا منزل معاشرے کی منزل ایک ہو جاتی ہے. تو اس لیے علامہ کی اہمیت مسلمان معاشرے میں اور پاکستانی معاشرے میں اس لحاظ سے تو بڑی اہم ہے فرد کی. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہاں، وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب یہاں ملت اور مقدر فرد کے ساتھ اکٹھی کر دی انہوں نے. تو یہ جدا ہو ہی نہیں سکتا یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ان کے پہلے تو ہم نے بات کی سبجیکٹ کے حوالے سے، اب ان کی انفرادی زندگی میں وہ ایز اے پوئٹ بھی تھے، اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ وہ پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ 9 نومبر کی جو ابھی گزری ہے علامہ کے ریفر سے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ میں فکر اقبال کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ، کہ یہ چھٹی ختم نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا. کیونکہ اس دفعہ جو 9 نومبر ہے وہ جس طرح میچوں کے ہیجان میں گزر گئی، اور اقبال پر ہمیں کوئی بہت بڑا تقریب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. علامہ اقبال کے متعلق ان کی شاعری، ان کی شخصیت، ان کی اعزاز و دانشور کے طور پہ میں ان کا ہی چند ان کی کچھ ایک قطعہ ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت،
سرآمد روزگارے این فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، کہ یہ جو شخص ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ شاید ہماری قسمت میں دوبارہ ایسا کوئی شخص ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے تب و تاب سے ہم اپنا حصہ لیں، اس سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ جس نہج پر علامہ اقبال نے شاعری کی ہے اس کی مثال اردو تو کیا کسی زبان میں بھی نہیں ملتی۔ دیکھیں اردو جو تھی وہ کچھ بیساکھیوں پہ چل رہی تھی، اس میں تغزل ہے، اس میں عورت کی تعریف ہے، اس میں غم ہے، اس میں درد ہے، اس میں ذات کا دکھ تھا، معاشرے کی بے مہری تھی، یہ ساری بیساکھیاں توڑ دیں اس نے۔ آپ مجھے اقبال کے سارے پیغام میں یہ بیساکھیوں پہ ہمارے آج شاید بھی چل رہے ہیں۔ اچھا، محبوب کی بات کیے بغیر ان کی بات نہیں بنتی، عورت کا حسن آج بھی ان کا فکر پہ حاوی ہے، لیکن ایک شخص نے آ کے یہ سارے بت توڑ دیے۔ اور بنیاد دیکھیں وہ جب شروع کرتا ہے پہاڑ اور گلہری، ٹھیک ہے نا، جگنو، مکڑی، مکھی، اور جو ہے وہ ان کی، مطلب یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے اب دیکھیں یہ بظاہر جو ہے یہ چیزیں شاعری کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی تھیں جو شاعری میں کہا جاتا تھا کہ یہ کرنا گناہ ہے، مگر اس شخص نے کسی کی ساری بیساکھیاں توڑ کے اردو زبان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا ہے۔ صحیح۔ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ اکثر ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا بے جا قسم کے اعتراضات کہ جی انہوں نے تغزل انہوں نے اپنے ان کے ہاں نہیں ہمیں ملتا، اس لیے کہ علامہ کے ہاں صرف وہ چیز نہیں ملتی جو علامہ نے چاہی نہیں کہ میں رکھوں۔ تغزل بیماری، وہ اس کو کمزوری کی علامت سمجھتے تھے، عورت کا حسن وہ سمجھتے تھے اس معاشرے کو جو ہے نا آگے ہی بہت نیچے لے جا چکا ہے، تو اس کے لیے انہیں ان سہاروں کو نہیں، اس قوم کے اندر ایک روح پھونکنی تھی کہ زندہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ یہ جو تھا پیغام جو فیض تک بھی آیا اس کے اندر بھی بھرا، یہ تبدیلی، یہ سارا کچھ اردو زبان کو اپنی ساری بیساکھیوں سے ہٹا کر اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے والا اگر کوئی شاعر ہے تو وہ علامہ اقبال ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ مجھے بتائیں غزل میں فلسفہ بھرنا کیا یہ ممکن تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کہیں کہیں ہمیں غالب میں اشعار ملتے ہیں جہاں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، لیکن ایک مکمل غزل فلسفے پہ لکھی جائے اور ایک نہیں لکھی جائے، آپ بال جبریل دیکھیں، ضرب کلیم دیکھیں، میری نوائے شوق سے وہ شور حریم ذات میں، اور دیکھیں مطلب کس قدر زیادہ ان کی اپروچ دیکھیں نا کہ وہ کہاں تک ان کا ماشاءاللہ ہے کہ وہ خدا سے جب بات کرتے ہیں ای چنی عالم کجا شایان تست، اے خدا یہ عالم تیرے شان کے مطابق تو ہے ہی نہیں، یہاں تو بڑا ظلم ہے، بڑی پرابلمز ہیں۔ وہ جب بات کرتا ہے تو وقت کے سینے میں دھڑکن بن جاتا ہے۔ اس کی شاعری پڑھیں، شکوہ پڑھیں، جواب شکوہ پڑھیں، ساری کائنات ایک سٹیج کی طرح ہے، ایک طرف چاند بات کر رہا ہے، ایک طرف سیارے بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہے کہ اس میں سے آواز کس کی آتی ہے؟ خود خدا کی آتی ہے۔ انسان اس سے بات کرتا ہے، ہم کلام کس سے ہے؟ جرأت آمیز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ بات ہو رہی ہے، سیارے تماشائی ہیں، کواکب تماشائی، ساری کائنات اس میں شریک ہے، اور بندہ اور خدا میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ یہ لیول اور روانی اور اس میں جوش، جیسے فیض نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، مطلب فیض جیسا شاعر جسے ہم آج ایک مانا جاتا ہے، وہ جب آپ کا ان کی کتاب کا منظوم اردو ترجمہ کرتا ہے تو دیکھیں کہ وہ کتنا متاثر ہے۔ اقبال کی حالت یہ ہے کہ ان کے ہاں اگر آپ باہر دیکھیں، روانی دیکھیں، تو یوں لگتا ہے ایک دریا ہے جو اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کے لے جا رہا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ آپ کو دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ جب وہ منظر نگاری کرتا ہے تو اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ ایسی ایسی منظر نگاری، وہ جو ساقی نامہ کا پہلا جو بند ہے اس کے متعلق فیض نے کہا تھا کہ اگر یہ بند ایک تکڑی کے پلے میں رکھا جائے اور دوسری پلڑی میں ساری اردو شاعر، تو یہ بند جو ہے بھاری ہے۔ اچھا، ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو حصار، اور اس کے آگے وہ جو خوبصورت شعر ہے ایک کیفیت باندھ دیتا ہے،
ہوا نیلی نیلی فضا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، اور وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، لچکتی پھسلتی اترتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اندر ایک اقبال کے اندر جو خروش ہے، جو جوش ہے، ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں ایک بیمار شاعری چل رہی تھی۔ میں معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں بہت بڑے شاعر، میر غالب جیسے بڑے شاعر، لیکن مجموعی طور پہ ہم زلف یار کے اسیر تھے، ہم غزل کے اسیر تھے۔ آپ باقی دنیا کی زبانوں میں دیکھیں تو شاعری کہاں سے کہاں پہنچ گئی، زبان کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہاں یہ شخص تھا جس نے اپنے وقت سے آگے اپنی شاعری کو لے گیا۔ تو اردو میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان پر جو اقبال کا پھر تراکیب فارسی اور عربی کو جس طرح سے اس نے رچا بسا دیا ہے ہماری اردو میں، اب تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا لفظ ہم فارسی کا۔ دیکھیں کسی بھی زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے اس کے اندر یہ خصوصیت ہونا کہ وہ باقی زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سمو سکے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ انگلش آپ دیکھیں تو اسپینش، گریک لفظ آج کتنے آپ ان کا اوریجن دیکھیں تو بہت سارے لفظ آپ کو ملتے ہیں کہ یہ تو اسپینش ہے، یہ گریک سے ہے، یہ اٹیلین ہے۔ اسی وجہ سے انگلش زبان اتنی ترویج پائی اس نے۔ عربک لفظ بہت سارے ہیں اس میں۔ اس بات کو جو اقبال نے جو اس کو تقویت دی اردو کو، جس طرح اس نے تراکیب کی تراکیب اور قرآن کی تراکیب، آپ مجھے تو اس شخص کی کہ آپ ایک بیضا شاعر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تشبیہ ڈھونڈنا یا ترکیب ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کے ہاں تو پرانی تراکیب ہیں ہی نہیں، آپ جو بھی دیکھتے ہیں وہ نیا ہے۔ تو وہ، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسجد قرطبہ، اس نظم کے اندر جو اقبال نے کیفیت بیان کی ہے، جہاں زمان و مکان کا جو ہے وہ آپس میں ماضی، حال اور مستقبل اس طرح مل جاتے ہیں کہ اس میں جو عمل اور ارادے اور جو چیزیں ہیں وہ شخصیات کے ساتھ مل کر ایک نئی چیز سے ایک نیا منظر ابھرتا ہے۔ مسجد قرطبہ کے مینار کے اندر مرد مومن کی شان دیکھنا، اس کے ستونوں کے اندر اسلام کی طاقت دیکھنا، اور اس کو جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں وہ ان میچیبل ہے۔ اس جہت پہ جا کے شاعری نہ ہوئی تھی نہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ تو اقبال کو ایز اے شاعر، ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ اقبال اتنا بڑا شاعر پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد سارے اپنے آپ کو بونے محسوس کرنے لگے۔ اب انہوں نے اس بڑے شاعر کو اپنا قد بڑھانے کے لیے بعض اوقات ایسا بھی ہمارے ہاں ہوا کہ اقبال کے اوپر جھوٹے اور بغیر وجہ کے الزام لگائے جانے لگے، تاکہ اگر ہمارا قد وہاں تک نہیں جا سکتا تو اس کا قد چھوٹا نظر آئے۔ جاوید نامہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ماجوز کافر و زندیق نیست۔ جس کے اندر قوت تخلیق نہیں ہے وہ ہمارے نزدیک کافر یا زندیق ہے۔ صحیح۔ اپنے اندر خدا کی یہ ہے وہ جوش، یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا تحریک، جو قوموں کو زندہ کرتی ہے۔ ایک وہ شاعری ہے جو قوموں کو بیماری اس کی طرف لے جاتی ہے، بے عملی کی طرف۔ چند لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اقبال جیسا شاعر ہے۔ اچھا ناظرین، آج آپ نے ایک مفصل گفتگو سنی اقبال اور موجودہ حالات۔ ناظرین، وقت نے اجازت نہیں دی ہم اس کو مزید کنٹینیو کر سکیں، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔